جناب صدر و تمام علماء کرام اور موجود حضرات، آپ کی خدمت میں پہلے سلام عرض کرتا ہوں. اور خیال ہے کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے لوگ بولنے والے ہیں اور مجھ سے بہتر سبھی ہیں. نہیں، یہ کوئی تکلفاً نہیں کہہ رہا ہوں، علم کے اعتبار سے. ایک تو جلسہ کیا ہے یوتھ، امام مہدی یوتھ ایسوسی ایشن ہے، اس نے کیا ہے. اور ایک بڈھے کو بلا لیا ہے. ایک دوسرا کام یہ کیا ہے. قاعدے سے تو ینگسٹرز کو ہی ہونا چاہیے، جوانوں کو ہونا چاہیے. لیکن آپ کے سامنے یہ ہے کہ ملت جعفریہ کی حکمت عملی انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں جو رہی ہے تقریباً 100 سال سے، کیونکہ یہ واقعہ 1925 میں ہوا ہے. چونکہ سن ہجری کے اعتبار سے 33-34 سال میں 1 سال کا فرق ہو جاتا ہے، 10 دن کا جو فاصلہ ہوتا ہے. اس لیے آپ کے ہجری کیلنڈر سے 100 سال ہو گئے ہیں اور عیسوی کیلنڈر سے ابھی 100 سال ہونا باقی ہے، 1925. لیکن ہمارا کیلنڈر تو ہجری ہے، تو اس حساب سے ہمارا کہنا یہ جائز ہے کہ 100 سال ہو چکے ہیں. دیکھیے، ایک چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ہم لوگوں کی یعنی ملت جعفریہ سے مطلب آپ سمجھ ہی گئے ہیں، اور تمام مسلمانوں کا انہوں نے تو جو حوالے دیے اس میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جنت البقیع کوئی اہل بیت کا قبرستان نہیں تھا، اس میں تو تمام شخصیات دفن تھیں. تو آپ کے سامنے ہے، تمام شخصیات کے دفن ہونے کی وجہ سے اب سب کے نام لے پانا بھی ممکن نہیں ہوگا، اور ان کے اوپر بھی قبے بنے ہوئے تھے وہ سب. تو جب ایک توڑے گئے وہ اور ان کو گرایا گیا 1925 میں، تو اس وقت تو ضروری طور پر لوگ مخالف ہوئے ہوں گے. لیکن صرف آپ اپنی، میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، نہ تعصب کے طور پر بات کر رہا ہوں، اپنی کمیونٹی کو چھوڑ کے کسی کمیونٹی سے پوچھ لیجئے کون سی تاریخ تھی، کیا ہوا تھا، کوئی بتا نہیں پائے گا. ہاں محمد مزار ہے، کیا ہوا، کس نے توڑا، کیا کیا. اچھا، ہم اس معاملے میں اپنا جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اپنی جذبات کا کہنا چاہتے ہیں. ہم لوگ نہ اپنے دوستوں کو بھولتے ہیں اور نہ دشمنوں کو، دونوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. ہمارا اصول ہے فارگیٹ نہیں کرتے کبھی بھی. ہماری کمیونٹی چھوٹی ہو یہ ہو، اس کے باوجود آپ بتائیے کسی ملت جعفریہ کی فرد کی شادی ساری دنیا میں 8 شوال کو آپ نکال دیجئے کوئی خوشی کی، تو میں بتاؤں 100 سال بعد بھی یہ نہیں ہو پائے گا. تو ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ ہم گھبراتے نہیں وقت گزر جانے سے. جب اپنے امام کا ظہور اتنے دنوں سے کر رہے ہیں اور اگر 1,00,000 سال بھی ہو جائیں گے تو گھبرائیں گے نہیں. ہونے دو، وقت گزر جائے گا. ہوگا تو جو صحیح خبر دے دی گئی ہے وہ ہو کے رہے گی. تو اس لیے آپ کو بھی بس ایک میں چاہتا ہوں، میرے نوجوان اور بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ جس کو ہمارے کے ماحول میں آتنکواد کہا جاتا ہے، وہ کبھی نہیں کیا. ظالم کے ظلم کا اظہار، اپنے مظلوم ہونے کی گواہی، ظالم کے ظلم کو ساری دنیا تک پہنچا دینا. وہ ہر ظالم یہ چاہتا ہے کہ اس کے ظلم پر پردہ پڑ جائے، مگر ہم پردہ ڈالنے نہیں دیتے کہ اس کا ظلم جو ہے وہ ختم ہو جائے، پردہ ڈال کے وہ نکل جائے، یہ نہیں کرنے دیتے. اور یہ تحریک ہمیں انہوں نے تو حوالہ دیا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، وہ بات صحیح بھی ہے. مگر پہلی شخصیت جس نے اس کام کو کیا وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے، سب پہلی شخصیت. اچھا، اس وقت آدمی سوچے اتنی بڑی حکومت بن گئی ہے، اس کے باوجود آپ نے تحریک، ایک عورت بیٹھی ہوئی خالی رو رہی ہے، ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی رو رہی ہے، دن بھر رو رہی ہے، رات بھر رو رہی ہے. اس رونے سے فائدہ کیا ہے؟ اس رونے سے یہی فائدہ ہوا کہ ظالم اب بھی پردے میں چھپ نہیں پاتے.
اپنے آپ واضح ہو جاتے ہیں، شہزادی کی شخصیت واضح کر دیتی ہے۔ تو ویسے ہی ملت چھوٹی ہو کچھ ہو، لیکن آپ کو اپنے عمل کو جاری رکھنا ہے، اور ساری دنیا میں جہاں بھی ملت جعفریہ موجود ہے وہ ملت جعفریہ اس یاد کو برقرار رکھتی ہے اور سنبھالے رہتی ہے، کوئی کھونے نہیں دیتی۔ تو یہ ہماری حکمت عملی، ہاں بس صرف فرق یہ ہے کہ عقل جو ہے آپ کے پاس جو ہے یہ ایموشن یا جذبات کے پیچھے نہیں چلی جائے، جذبات پیچھے رہیں، عقل حاوی رہے۔ حکمت عملی ہندی میں ہمارے بچے بیٹھے ہیں وہ زیادہ واقف ہوتے ہیں، جس کو ہم لوگ رننیتی کہتے ہیں۔ حکمت عملی کا مطلب رننیتی ہوتی ہے، رننیتی میں ضرورت اس بات کی نہیں ہوتی کہ ہر وقت تیر تبل تلوار اٹھایا جائے، بلکہ کربلا نے یہ رننیتی بتائی ہے کہ بالکل آخری حربے کے طور پر ہتھیار اٹھایا جاتا ہے، ورنہ تمام اماموں کی زندگی اس حکمت عملی کو سب کے سامنے پریکٹیکلی لاتی ہے کہ حق واضح رہے اور باطل سر نہ اٹھا پائے، چاہے جتنا بڑا اس کا خزانہ ہو، چاہے جتنی بڑی حکومت ہو۔ آج بھی اہل بیت علیہم السلام کے جتنے دشمن ہیں خالی اپنا دفاع کر رہے ہیں، یہ صحابی ہے اور اس صحابی سے تو غلطی ہو نہیں سکتی اور اس سے وہ نہیں، اور اسی حلقے سے وہ دوسرے افراد موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں غلط کیا۔ تو کن لوگوں نے حق کو حق کے طور پر واضح کیا اور باطل کو شرمسار کیا، وہ کون تھے؟ وہ وہی ان کی حکمت عملی تھی۔ اگر جذباتی طور پر بے قرار ہو جاتے اور پریشان ہو جاتے تو کربلا باقی نہ رہتی۔ آپ کے ذہن میں محفوظ ہے، حوالے کے طور پر کہوں کہ امام علی رضا علیہ السلام 8ویں امام، ان کے زمانے میں محرم کا جو آپ نے اہتمام کیا، عزاداری کی، تو کسی نے یہی کہا کہ فرزند رسول کب تک؟ اب ہو سکتا ہے عقیدے کے اعتبار سے خوش عقیدگی میں ان کی محبت میں کہا ہو سکتا ہے ناگوار اس کو ہوتا ہو کہ بہت دن ہو گئے اب آپ اتنے دن سے رو رہے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہاں اس لیے ایسے کرتے ہیں کہ جیسے تم غدیر کا دن بھول گئے ہو، عاشور کا دن بھی نہ بھول جاؤ، یعنی ہم دن کو زندہ رکھیں گے۔ جب دن زندہ رہے گا تو اس کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت بھی زندہ رہے گی، پرنسپل زندہ رہے گا۔ کوئی ہم کہتے ہیں عظمت جناب فاطمہ اور عظمت ائمہ میں قبوں کے گرنے سے کوئی فرق نہیں آیا، جو فرق آ رہا ہے وہ ملت اسلامیہ کی بے حسی کو ظاہر کرنے میں آ رہا ہے، کچھ نہیں۔ امام حسین علیہ السلام بعد شہادت آپ کے جنازے پر آپ کی میت کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، اس سے عظمت حسین کم نہیں ہوئی، بلندی ہوئی ہے۔ وہ تو جہاں پر ہیں وہیں پر رہیں گے، کوئی ان کو نیچے لا ہی نہیں سکتا، اللہ نے ان کو اتنی بلندی تک پہنچا دیا ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن عالی میں محفوظ رہنا چاہیے کہ ہمیں اس پر گھبراہٹ نہیں ہوتی، ہمیں گھبراہٹ ملت اسلامیہ پر ہوتی ہے کہ ملت اسلامیہ یہ بات نہیں دیکھ پاتی، اور خرابی یہ ہے، میں جو آخر میں اپنی بات کہتے ہوئے کہوں، قاعدے سے مکہ و مدینہ بالکل کم سے کم عیسائیوں ہی سے سبق لے لیا جائے۔ ویٹیکن جو ہے روم میں جو حصہ ہے وہ اب بھی پوپ کے اختیار میں ہے، جو ان کے صاحب علم روحانی رہنما ہے اس کے اختیار میں ہے، روم والوں کے اختیار میں یا انگلینڈ والوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس وقت سعودی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مکہ مدینے پر کیا اختیار ہے؟ ساری دنیا کے مسلمانوں کا اس پر اختیار ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں آتا ہے یہ شرک ہے، اور ہمیں تو نہیں تھی لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جب جوانڈس ہوتا ہے، یرقان ہوتا ہے کسی آدمی کو، پی لیا تو ہر چیز پیلی دکھائی پڑتی ہے، ویسے ہی یہ بھی ایک بیماری ہے شرک کی، ایک دماغ میں ایک بار آ جائے تو کوئی چیز نہیں۔ ارے بھائی تمہارا وجود ہی شرک سے ہے، اگر اماں ابا دونوں نہ ہوتے تو تم پیدا ہی نہ ہوتے، تم پیدا شرک کی وجہ سے ہوئے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی بھی آدمی جو زیارت کرتا ہے قبور کی یا جاتا ہے یا ان کی عظمت کا اظہار کرتا ہے وہ انہیں خدا نہیں سمجھتا، کوئی نہیں، ایک آدمی بھی نہیں۔ آپ کی جو تھیوری ہے وہ کوئی آدمی نہ مانے تو آپ سمجھنے لگے کہ وہ غلط ہے،
تو یہ کیا یقینی کوئی آپ اللہ کے رسول تو بنا کے بھیجے نہیں گئے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک آج بھی ہے، اور خلفائے یعنی اسلام جو تھے ان کے زمانے میں بھی تھا، وہ روضہ ایسے ہی تو تھا، دیواریں بنی ہوئی تھی، حجرہ تھا۔ اب چاہے وہ چوکور دیواریں ہوں، چھت ہو، اور چاہے اس پر قبہ بنا دیا جائے تو ڈیزائن ہے، یہ دیکھیے درگاہ کا ڈیزائن ایک بنا ہوا ہے۔ اگر عمارت بنانا غلط ہے تو وہ عمارت بنانا بھی غلط ہے، اور اگر قبہ غلط ہوتا ہے تو جو مسجد نبوی پر قبہ بنا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر کہیں پر تو اس کا مطلب ہے اس سے نہیں ہوتا۔ جو بھی زیارت قبر رسول کرتا ہے وہ رسول کو اللہ کا عبد ہی کہتا ہے، بندہ مانتا ہے، اللہ کا رسول مانتا ہے، خدا نہیں مانتا۔ تو یہ ہماری حکمت عملی یہ ہونی چاہیے، جو میں آخر میں آپ سے عرض کروں کہ واقعہ مرنے نہ پائے، مظلوموں کی مظلومیت کا اظہار ہوتا رہے، ظالموں کی جتنی پالیسیز ہیں ان کی غلطی ساری دنیا کے سامنے آتی رہے، اور وہ اب کسی کو منہ دکھانے قابل نہ رہیں، اور عظمت محمد و آل محمد، عظمت قرآن، عظمت پیغمبر سلامت رہے۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کتنے لوگ آئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کہیں بھی چلے جائیے، چھوٹے چھوٹے گاؤں قریوں میں چلے جائے، 8 شوال معلوم ہے، آپ کو اندازہ ہوگا اس زمانے میں بہت دیر میں خبریں آیا کرتی تھیں۔ تو لکھنؤ میں جب یہ خبر آئی تھی تو سفر کا مہینہ تھا، چہلم کا مہینہ تھا، اس کے پہلے اتوار کو اب بھی وہاں یوم غم منایا جاتا ہے۔ یعنی اس واقعے کی اطلاع آتے آتے آج کی طرح کمیونیکیشن تو تھا نہیں، 100 سال پہلے دیر میں آئی تھی۔ تو وہ جو پہلا اتوار ہوتا ہے جنت البقیع کے انعام کے سلسلے ہی میں منایا جاتا ہے، اور اسی سے پھر لوگوں کی ہمت بڑھی، انہوں نے انہضام کیا مکے میں جناب خدیجہ کی قبر، حضرت ابو طالب کی قبر جو جنت المعلیٰ کہلاتی تھی گرایا، اور پھر یہ اتنا اگر تھوڑا بہت ہنگامہ بھی نہ ہوتا تو پتہ نہیں وہ کیا کرتے اور کہاں تک چلے جاتے۔ تو بھئی تمام ہم صرف ہم نہیں ہیں، ہم تمام مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر غلط ہے تو بھئی کل کو ان کو طاقت مل جائے تو شاید وہ خواجہ اجمیری کے یہاں بھی آ جائیں اور جناب نظام الدین اولیاء کے روضے کو بھی گرانے کو تیار ہو جائیں، پھر تو کسی چیز کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کی حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ عقل کے پابند رہتے ہوئے اپنے واقعے کو، مظلومیت حق پرست افراد کو ظاہر کرتے رہیں، اور اس میں اجر و ثواب کے مستحق ہوں، اور ڈپریشن میں نہیں جائیں۔ وقت کوئی چیز نہیں، 100 سال 200 سال نسلیں آتی رہیں گی کسی نہ کسی جگہ۔ ابھی آپ کے پاس تو انسپریشن کا بہت بڑا سورس موجود ہے، اور وہ امام غیبت میں موجود ہے، امام زمانہ موجود ہے، اور جب تک امام زمانہ آ کر کے حق اور انصاف کا پرچم لہرا نہیں دیں گے قیامت آئے گی نہیں۔ تو جب آ کے حق کا پرچم لہرائیں گے تو سب کو اپنی اپنی حقیقتیں معلوم ہو جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔